نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، خوشخبری سنائی کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا دروازے سے، جو پہلے نمبر پر آئے گا، تو اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دیں۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور جبرائیل نے فرمایا جو ابھی دروازے سے آئے گا اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دیں۔ سب کی نظریں دروازے پر لگ گئی، دیکھا کہ دروازے سے ایک بوڑھے میاں داخل ہوئے اور تازہ وضو کیا ہوا ہے اور وضو کا پانی چہرے سے ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور خوشخبری سنا دی جنت، بڑے خوش ہوئے۔ اور دوسرے دن پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے یہ مجھے کہا ہے کہ اب بھی جو آدمی دروازے سے اندر داخل ہوگا اسے جنتی ہونے کی بشارت دے۔ سب نے دروازے کے اوپر نظریں گاڑ دی اور پھر وہی بوڑھا آدمی اور وہی کیفیت ہے، ایسے ہی وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، داخل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جنتی ہونے کی بشارت دے۔ تیسرے دن بھی جنتی ہونے کی بشارت اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اس سرٹیفکیٹ پھر تھما دیا اس کو۔ اب سارے صحابہ حیران ہیں، آخر یہ عمل کیا کرتا ہے، عمل تو اس کا چیک کیا جائے۔ تو 3 عبداللہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ایک عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر بن العاص اور ایک عبداللہ بن عباس۔ یہ تینوں بڑے صحابی ہیں۔ ان میں سے جو عبداللہ بن عمر بن العاص تھے وہ بہانہ کر کے اس کے گھر میں گئے کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس مہمان بناؤ گے؟ کہا کہ اللہ بسم اللہ آ جائے۔ اور رات کو وہ ان کے گھر میں رہ گئے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ رات کو بوڑھے بابے نے کیا کیا، نماز پڑھی، بسترا بچھایا اور بیٹھے کچھ پڑھا اور سو گئے۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے صحابی، پوری رات میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے اور پورا دن روزہ رکھتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو بیوی سے کہنے لگے 2 رکعت پڑھ لو، بیوی نے کہا پڑھ لے، تو 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح کی اذان ہو گئی۔ اور جب سسر کہتے ہیں نا، وہ جب پوچھنے کے لیے آیا کہ میرے بیٹے کو کیسا پایا، کہا اور تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو نمازوں میں لگا رہتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دے دے کر عبادت کم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا پڑھ لو، وہ کہتے نہیں اتنا پڑھ دے۔ تو وہ چیک کرنا چاہتے تھے بابا کا وہ عمل کیا عمل کرتا ہے، لگاتار 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت لے گیا۔ اور مزدور ہے، مزدوری کرتا رہتا ہے، مجلس میں بھی باقاعدہ نہیں رہتا، عمل کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ بابا جی سو گئے۔ اب یہ نا چادر کو ایسے کیا ہوا ہے سر پر اور ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آلے و داڑے ہوں گے، تہجد ہوگی، رونا ہوگا، اور ابھی ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہونے والی ہوگی۔ اور بہت دیر گزر گئی، بابا کے خراٹے آنے کی آواز آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ اٹھے اور اپنی ترتیب کے مطابق پورا قرآن پڑھنے کے لیے انہوں نے نیت باندھی۔ اور صبح باہر روشنی ہو گئی، نماز آخری سطح پر بس قضا ہونے ہی والی تھی۔ بابا کو اٹھایا، بابا جی یہ کیا ہے؟ ادھر جنتی ہونے کی بشارتیں لیتے اور ادھر خراٹے ہیں۔ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی ذات کا اتنا اثر تھا کہ منافق بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات بیچ میں موجود تھی۔ منافق بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور 3 دفعہ لگاتار جو جنتی ہونے کی بشارت لے لے تو وہ تہجد چھوڑ رہا ہے اور نماز بھی دیر ہو رہی ہے۔ تو اٹھایا، دوسرے دن بھی ایسے ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہوا، چوتھے دن جانے لگے کہ بابا میں تو ویسے بہانہ کر کے آیا تھا، گھر میں میری لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو تو کوئی اتنا خاص عمل تو نہیں کرتے ہو، آپ سے ہم زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو بابا نے کہا بیٹا یہی ہے، مزدور بندہ ہوں جو تو نے دیکھا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ بس آپ کا مقدر ہے، آپ کو لگاتار 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ جب وہ جانے لگے رخصت ہو کر دروازے سے، تو انہوں نے بلایا کہ بیٹا ادھر آ جا۔ جب آئے اور اپنی یہ جگہ دکھائی، کہا یہ جگہ دیکھتے ہو؟ کہا کہ دیکھتا ہوں۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ کہا یہاں دل ہے۔ کہا کہ اللہ کی قسم اس دل کے اندر مخلوق میں سے کسی کی بھی نفرت نہیں، مخلوق میں سے کسی کی نفرت نہیں ہے،
मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज है, कलमा तो पढ़ा हुआ है, जिसने कलमा पढ़ा है वो जन्नत के अंदर जाएगा, या तो सजा भुगत कर जाएगा या तो डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाएगा। और काफर से भी नफरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं करनी है, तो वो उछल के ऐसे कूद गए और ऐसे होकर नीचे लगे, कहा कि हाजा हुआ शै, ये है वो कमाल, ये है आला सता कि दिल को पाक करना, दिल के अंदर किसी की नफरत ना रखना। और आज देखो हमने मुसलमानों की नफरत अपने दिल के अंदर रखी। यकीन जाने नमाज पढ़ने वाले बड़े बड़े हैं और हज करने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे जिनका दिल सबकी मोहब्बत में गर्म हो रहा हो, किसी की नफरत ना हो, ऐसा कोई भी नहीं। ये आप कर लो, अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो जाओ।